الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص ہمارے فاضل دوست مولانا اختر ضیاء صاحب حفظہ اللہ، اس ادارے کے طلباء، اس مسجد کے نمازی، انتظامیہ کمیٹی اور میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم آج یہاں رمضان کیسے گزارے کے عنوان سے جمع ہیں. اور آپ کے لیے پروگرام کے بعد تواضع کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کے گیا تو یقیناً وہ نقصان اٹھائے گا، اس لیے وہ فائدہ پانے کے لیے آپ کو آخر تک بیٹھنا پڑے گا. اللہ نے رمضان کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ صرف نمازی طبقہ، دیندار طبقہ، علماء طبقہ ہی نہیں اسے پسند کرتا، بلکہ تمام طبقات اسے پسند کرتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ پسند کا زاویہ الگ الگ ہوتا ہے. میرا بھی کوئی پنکھا چلا دے، ادھر والا پنکھا چلا دے. مثلا کپڑے والے بھی چاہتے ہیں یار سارا سال رمضان رہے، درزی بھی چاہتے ہیں رمضان رہے،
فروٹ والے بھی چاہتے ہیں رمضان رہے، شوز والے بھی چاہتے ہیں رمضان رہے، یہ آٹا، چینی، چاول، دالیں، بیسن بیچنے والے بھی چاہتے ہیں رمضان رہے، حتیٰ کہ چوڑیوں والے بھی چاہتے ہیں رمضان رہے۔ گویا کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جو رمضان کو نہ چاہتا ہے، لیکن ہماری چاہت کا جو زاویہ ہے، یہ تھوڑا ایکو کم کرو اس کا، چاہت کا جو زاویہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے رمضان رہے تاکہ میرے کپڑے سارے بک جائیں، کوئی چاہتا ہے جوتے سارے بک جائیں، بلکہ رمضان کے بعد اکثر کاروباری لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ اس دفعہ تو رمضان کا آخری عشرہ ہمارا ایسا گیا ہے کہ اب 4 سال آگے کے مارکیٹ بند رہے تو بھی ہم نے کما لیا۔ اس پہ مولوی بھی کماتے ہیں۔ کمائی کا فرق ہے کہ کس نے کیا کمایا۔ آج ہم جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ گفتگو دیندار طبقے کے حوالے سے ہے۔ وہ اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ کیا کیا کام کرے اور کیا کیا نہ کرے کہ اللہ نے رمضان میں جو خوبیاں چھپا رکھی ہیں وہ اسے حاصل ہو جائیں، وہ اسے پالے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے۔ جیسے خزاں کے بعد بہار آتا ہے نا، گنجے درخت پھر سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، نئی کونپلیاں، نئے پتے، نئی شاخیں نکل آتی ہیں، پھول والے پودے پھولوں سے لد جاتے ہیں۔ سیم یہی معاملہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں پنپتی ہیں، پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، ثمر آور ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میری 2-3 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں بتا نہیں رہا تھا لیکن راز کھل گیا تو بتانا پڑا۔ میں نے معذرت بھی کی تھی کہ اگر اجازت مل جائے، لیکن ساتھی نہیں مانے تو میں بہرحال آپ کی محبت میں حاضر ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ وقت آسانی سے نبھا سکوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں نیکی کا اجر، ثواب 10 گنا تو عموماً ملتا ہی ہے، جیسے عام دنوں میں بھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم از کم ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے، لیکن اگر گناہ کوئی شخص کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے وہی ایک ہی لکھا جاتا ہے، اس میں بڑھوتری نہیں کی جاتی۔ لیکن رمضان میں وہ جو کم از کم 10 ہے، نیکی کرنے والے کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو
700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. تو آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 700 گنا تک اس کا اجر اور ثواب دیتا ہے. ایک روزہ رکھتے ہیں تو 700 گنا تک اللہ اجر و ثواب دیتا ہے. تو آپ اس میں اپنے آپ کو یعنی تھوڑے وقت میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ نفع کما سکتے ہیں. چونکہ دنیا کے اندر آپ تقریباً تاجر لوگ ہیں, دنیا کے اندر ہمیشہ ہر تاجر اسی تجارت کو پسند کرتا ہے جس میں انویسٹمنٹ بھی سب سے کم ہو, پیسہ کم سے کم لگے, محنت کم سے کم ہو, وقت بھی کم سے کم لگے اور پرافٹ سب سے زیادہ ہو. ہر تاجر اگر وہ عقل مند ہے تو اس بات کو ترجیح دیتا ہے میاں کم پیسوں میں, کم وقت میں, کم محنت میں منافع اتنا آ رہا ہے جتنا فلاں اتنا وقت لگا کے, اتنی محنت کر کے, اتنے پسینے نکال کے اور اتنی رقم لگا کر پھر بھی وہ اتنا منافع نہیں کماتا جتنا میں تھوڑے پیسوں سے کما رہا ہوں. ہر بندہ اس تجارت کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ تجارت اس رمضان میں رکھی. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا, من صام رمضان, رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا, ایمانا واحتسابا, ایمان کی حالت میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور کوئی مقصد اس کے دل و دماغ میں کار فرما نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے حالت ایمان میں اس نے ایک روزہ رکھا, فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اس میں وقت لگتا ہے, صبح سے شام تک پیاسا رہنا پڑتا ہے, بھوکا رہنا پڑتا ہے, پھر بھی اس کی محنت صرف ہوتی ہے. رب العالمین نے اس کی محنت کو کم کرتے ہوئے پھر فرمایا اجر میں کوئی کمی نہیں کی, اس کی محنت کو, اس کے وقت کو کم کر دیا. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی بندہ رمضان میں قیام کرتا ہے, رمضان میں قیام کرتا ہے, چاہے وہ عشاء کے فوراً بعد تراویح کی شکل میں کرے یا آدھی رات کو اٹھ کر قیام اللیل کی شکل میں کرے, من قام رمضان, اگر وہ شخص رمضان میں قیام کرتا ہے راتوں کو تراویح کی شکل میں, 8 تراویحاں پڑھتا ہے, حافظ جی کا ایک پارا پیچھے سنتا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے. اس گھنٹہ اور سوا گھنٹہ لگانے میں اللہ نے جو پرافٹ رکھا ہے, فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ نے پرافٹ وہی رکھا, اگر وہ تراویح رمضان کی پڑھتا ہے, ادا کرتا ہے, میں اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اگر حالت ایمان میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا, پھر بھی اس کو گھنٹہ بھر لگتا ہے, اس کے اندر بھی کھڑا بھی رہتا ہے, رکوع بھی کرتا ہے, سجدے بھی کرتا ہے, تھک بھی جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے محنت میں اور کمی کرتے ہوئے اجر نہیں گھٹایا, نفع کم نہیں کیا. فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
اگر کوئی صرف شب قدر میں، لیلۃ القدر میں 5 راتوں میں سے ایک رات اگر وہ اس کو پا لیتا ہے، اس رات کے اندر اس نے قیام کیا، پورے مہینے کی بات نہیں، ایک رات اس نے قیام کیا، ساری رات بھی قیام نہیں کیا، کچھ سویا بھی ہے، کچھ جاگا بھی ہے، کچھ بیٹھا بھی ہے، کچھ لیٹا بھی ہے، پھر کچھ قیام کے لیے بھی کھڑا ہو گیا۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کو ایک رات کے قیام کا بھی رب العالمین وہی نفع دیتا ہے کہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور فائدے کی بات رب العالمین نے صرف اہل حدیث کے لیے کی، کوئی اور شخص اس سعادت کو نہیں پا سکا، الحمدللہ صرف اہل حدیث ہی اس سعادت کو پانے والے ہیں۔ اس کے لیے رمضان کی شرط بھی رب العالمین نے ختم کر دی، رمضان کی شرط بھی نہیں، رات کی شرط بھی نہیں، کسی ایک وقت کی بھی شرط نہیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص امام کے پیچھے جہری نماز جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے، امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور مقتدی جب یہ سنتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب مقتدی یہ سنتا ہے اور کہتا ہے آمین، یہ جملہ جب کہتا ہے، فرمایا اللہ کے فرشتے آسمانوں پر بھی اس آمین پر آمین کہتے ہیں، اور فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اللہ کے فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں، تم زمین پہ آمین کہتے ہو، جب تمہاری آوازیں فرشتوں کی آوازوں سے باہم مل جاتی ہیں، ٹکرا جاتی ہیں، یک آواز ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آمین کہنے پہ وقت کتنا لگتا ہے، وقت کتنا لگتا ہے، محنت کتنی لگتی ہے اور پیسہ کتنا لگتا ہے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ زندگی بھر کے سارے گناہ رب معاف کر دیتا ہے، گزشتہ جو پچھلے ہمارے گناہ ہیں۔ یہ بھی حدیث نے نہیں کہا کہ ایک دن کے، ہفتے کے، مہینے کے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو پیچھے اس کے گناہ گزر چکے ہیں وہ سارے رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اب اس قدر جو اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اس کو پانے کے لیے انسان کوشش تو کرے نا۔ اب دیندار طبقے مختلف طریقوں سے اس شرف کو، اس فضیلت کو، اس سعادت کو پا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ رمضان آیا اور چلا گیا اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں چھوڑ گیا، ہم نے کچھ بھی اپنے اندر تبدیل نہیں کیا، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے اندر، ویسے رمضان کے بعد، اگر کچھ نہیں چھوڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اس کے لیے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا منبر پر آپ جب تشریف لے آئے، چلنے لگے، ہمارے ہاں تو جو منبر ہوتا ہے ہم تیسری سیڑھی پر نہیں کھڑے ہوتے، اس کی دو ایک وجوہات ہیں، ہم پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب اونچا کھڑا ہوتا ہے دور تک لوگوں کو نظر بھی آتا ہے اور آواز بھی دور تک جاتی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ اسپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اب تو ماشاءاللہ اتنی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا بھی تھوڑا سا اس کا ایکو وغیرہ کم کرو۔ اس زمانے میں یہ سسٹم ہی نہیں تھا،
لوگ آواز لگاتے، جہاں تک جاتی چلی جاتی، پھر وہاں کوئی مکبر کھڑا ہوتا جو اس آواز کو سنتا، پھر وہی بات اپنی آواز میں ادھر منہ کر کے زور سے دہراتا، پھر وہ اس کی آواز جہاں تک جاتی، پھر آخر تک خطبہ حجۃ الوداع میں یہی سسٹم تھا. اور کتنی کوفت ہوتی ہوگی، تکلیف ہوتی ہوگی، اور کتنا ٹائم صرف ہوتا ہوگا صحابہ کرام کو ایک بات کو سننے کے لیے. آپ جو تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے تو ایک تو بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ میں دور تک لوگوں کو نظر آؤں اور مجھے بھی لوگ دور تک نظر آئیں اور میری آواز بھی دور تک جائے. اور دوسری ہمیں جو مجبوری تیسری سیڑھی پر نہ کھڑے ہونے کی ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ہمارے محراب ہوتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ محراب نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں جگہ کی بھی اتنی کمی نہیں ہوتی تھی، سستی جگہ ہوتی تھی، وافر جگہ ملتی تھی. تو امام پوری صف، جو پہلی صف ہوتی ہے نا، وہ امام پوری گھیر لیتا تھا. اب مسجد جتنی چوڑی لمبی ہو، بھلے اس میں 200 آدمی ایک ہی صف میں آتے ہوں، تو امام پہلی صف میں کھڑا ہوتا اور وہ 200 آدمیوں کی جگہ وہ اکیلا لیتا تھا. محراب نہیں ہوتا تھا، بس سینٹر میں تھوڑا سا دیوار کو ایسے چھیل کے سینٹر کا ایک نشان دے دیا جاتا تھا، پتہ چلتا کہ یہ محراب ہے. وہ دیوار کی لمبائی میں سینٹر میں ایک تھوڑا سا دیوار کو چھیل دیا. اب ہمارے ہاں منبر ہوتا ہے محراب کے اندر، چونکہ جگہ کی قلت ہے اور جگہ قیمتی ہے، مہنگی ملتی ہے. اب وہ 200 آدمیوں کی صف ایک اکیلا امام گھیرے تو بہت نقصان ہے، اس لیے اس کی چھوٹی سی جگہ ایک مصلی کے لیے آگے نکال دی جاتی. پھر وہ جو اوپر محراب ہے اس کے اوپر پنکھا بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ پنکھے چھت والے تھے ہی نہیں. اب محراب میں پنکھا لگا ہو اور خطیب کو جوش چڑھے، جی میں تو سنت پہ عمل کروں گا، وہ تیسری سیڑھی پر چڑھ جائے، اور خطبہ دینے والے بھی مولانا شریف ہساروی صاحب ہوں اور جوش خطابت میں ہاتھ بھی یوں کرے، تو جیسے ہاتھ اوپر جائے گا تو انگلیاں کٹ کے وہاں جا پڑیں گی. اوپر تو پنکھے لگے ہوئے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. یہ کچھ مجبوریاں ہیں. اور دوسری مجبوری یہ تھی، صدیق اکبر کا جب زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ادباً احتراماً کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے تو میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا خادم ہوں، میں اس جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا. وہ ایک سیڑھی نیچے آ کے کھڑے ہوئے، دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، انہوں نے کہا کہ جب ابو بکر صدیق نبی کے احترام میں ایک سیڑھی نیچے اتر آئے تو میں تو ابو بکر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، تو وہ ایک سیڑھی اور نیچے اتر آئے، یعنی پہلی سیڑھی پر آ گئے. پھر سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں پھر یہ ایک ہی سیڑھی پر لوگ کھڑے ہوتے رہے. لیکن ایسا منع نہیں ہے. لیکن اگر آج بھی کوئی شخص تیسری سیڑھی پر خطبہ دینا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری پر. اوپر بھی دیکھ لے، دائیں بائیں دیکھ لے، پنکھا کتنا دور ہے، کتنا فاصلے پر ہے، تو خطبہ دے، شرعاً منع نہیں. اللہ کے حبیب جب تیسری سیڑھی پر چڑھ گئے تو ہر سیڑھی کے اوپر آپ آمین 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 کہتے گئے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آج پہلی دفعہ کیا. اس سے پہلے جب بھی آپ منبر پر چڑھے تو آپ نے یہ آمین کے الفاظ ہر زینے پر نہیں کہے. صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ترتیب اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ پہلی سیڑھی پر کیا اور دوسری پر کیا، لیکن باتیں تینوں یاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا
تو جبریل امین نے میرے کان میں آ کے کہا وہ شخص برباد ہو جائے، اس کے لیے ویل ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکا اور جنت نہیں کما سکا، جنت حاصل نہیں کر سکا، تو جبریل کی اس بد دعا پر فرمایا کہ میں نے کہا آمین، اللہ ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اب جبریل بد دعا دے، اللہ کے رسول آمین کہیں تو پھر قبولیت میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی میں، اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں صرف بیویوں کے کہنے پر۔ بیویاں پٹی پڑھاتی ہیں کہ یہ جو تیرا بڈھا باپ گھر میں ٹھہرا ہوا ہے نا، دمے کا مریض ہے، ساری رات کھانستا ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، اس کو باہر نکال۔ اب یا تو یہ رہے گا اس گھر میں، تیرا بڈھا باپ رہے گا، یا پھر میں رہوں گی۔ اب وہ جوان بیٹے کو اس عمر میں باپ کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی ضرورت ہے، چونکہ وہ بستر گرم رکھتی ہے، بیوی کی ضرورت ہے، باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس عمر میں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالتا ہے، لیکن وہ یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اسے کبھی ہرا بھرا ہونے ہی نہیں دے گی۔ وہ یہ سوچے میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکال کر خوشحال ہو جاؤں گا، خوشحال زندگی گزاروں گا۔ جو بندہ بھی ترقی کرتا ہے، ذہن میں رکھیے، اس فارمولے کو دل و دماغ میں بٹھا لیجیے، جو بندہ ترقی کرتا ہے اس کی ترقی کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی۔ اگر اس کے ماں باپ کی دعائیں نکل جائیں اس کی زندگی سے، وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائی، اگر آپ کے سروں پر ماں باپ کا سایہ موجود ہے تو یہ اللہ کی نعمت، اسے غنیمت جانیے۔ اگر آپ نے باپ کو دکھایا ہے، آج معافی مانگیے، آپ معافی مانگیے اور جا کر باپ کو راضی کیجیے۔ اور ماں باپ کا راضی ہونا سچی بات ہے، بالکل آسان نسخہ، ماں باپ کو راضی کرنے کا اور ان سے دعائیں لینے کا۔ جب باپ یا اماں دونوں تھک ہار کے جب شام کو لیٹتے ہیں نا، وہ لیٹے ہوئے ہوں، آپ ان کی پینتی سے جا کر کے بیٹھ جائیں، پاؤں سے جا کر بیٹھے، پاؤں والے حصے سے آپ بیٹھے اور اپنا ہاتھ ان کے پاؤں پہ رکھے، ہاتھ رکھیں اور ایستا ایستا ایسے دبانا شروع کریں۔ آپ جب دبانے لگیں گے نا، یقین مانیے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے پاؤں پہ نہیں، دعا والے بٹن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ دباتے جائیں گے اور اماں بولتی جائے گی، جیتے رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا، اللہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے بیٹا۔ یہ دعائیں کون دیتا کہ میری عمر بھی تمہیں لگ جائے؟ ایسا دنیا میں آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں، یہ دعائیں صرف ماں باپ ہی دے سکتے۔ وہ آپ کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کا دل نہ دکھائیے۔ اور رمضان سے بھی آپ جب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں۔ ماں باپ کو رلا کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی اور والد کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، معبر تھے بہت بڑے۔ ان کی کتاب بھی تعبیر الرؤیا کے نام سے ملتی ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ان کی جب والدہ فوت ہوئی نا تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کسی نے کہا، امام صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں آپ صبر کی تلقین کرتے ہیں اور خود دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں،
میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری والدہ فوت ہوئی ہے، اس پر تو میرا صبر ہے، اس پر تو میرا صبر ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے تھے، ایک باپ کی شکل میں اور ایک والدہ کی شکل میں، اور آج ان 2 میں سے ایک دروازہ میرا بند ہو گیا. رونا اس بات کا، ماں ہے یا باپ ہے، دونوں آپ کے جنت میں جانے کے دروازے ہیں. آپ ان کی خدمت سے جنت حاصل کر پائیں گے، انہیں ناراض کر کے آپ وہ دروازے اپنے اوپر بند کر لیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا جبریل امین نے میرے کان میں مجھے کہا اس شخص کے لیے بھی ویل ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو جس نے آپ کا نام مبارک پڑھا، سنا یا بولا لیکن اس پر درود نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی ویل. یہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے ان کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اپنے انگوٹھے چومو، انگوٹھے چومو اپنے، اور انگوٹھے کے بھی ناخن چومو، پھر اپنے ہونٹوں سے چومو، پھر اپنی آنکھوں سے لگاؤ. یہ عمل کرا کے شیطان نے درود سے روک دیا. یعنی جس چیز سے فائدہ ہونا تھا اس چیز سے محروم کر دیا، اور ہمیں اس چیز پر لگا دیا جس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، الٹا بدعت کا گناہ ہے. اصل میں یہ جو شیطان ہے نا، مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، کپڑے والے کا شیطان بھی کپڑے والا ہوتا ہے، ڈاکٹر کا شیطان بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. یہ شیطان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مولوی کو کبھی بھی شیطان یہ آ کر نہیں کہے گا نماز نہیں پڑھا کر، اس کو پتا یہ مانے گا ہی نہیں، یہ تو امام ہے، یہ کہاں سے مانے گا، یہ تو امام ہے، نماز پڑھانے آئے گا. کبھی یہ نہیں کہے گا نماز نہیں پڑھا کر، کبھی یہ نہیں کہے گا روزہ نہیں رکھا کر. وہ اس کو دین کے حوالے سے دلائل دے کر ایسا ذہن کے اندر اس کے فطور پیدا کر دے گا، دلائل دے کر اسے کنفیوز کر دے گا. وہ جائز ناجائز کے چکر میں پڑ جائے گا، حلال اور حرام کے چکر میں پڑ جائے گا، اور مستحب کے چکر میں پڑ جائے گا. اس کو چھوڑوں نہ چھوڑوں، کروں نہ کروں، یہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے. اب جیسے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان نے یہ جو نماز بغدادی نماز اس کا نام رکھا ہوا ہے، انہوں نے بغدادی نماز پڑھتے ہیں اور منہ بھی کرتے ہیں بغداد شریف کی طرف، قبلے کی طرف نہیں، بغداد شریف کی طرف. اب یہ مذہبی طبقہ ہے، شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو، میں نہیں روکتا تمہیں، لیکن اس طرف رخ کر کے پڑھو، بغداد کی طرف رخ کر. اب شیطان عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ ساری زندگی بھی یہ نماز پڑھے بغداد کی طرف رخ کر کے تو اسے ثواب تو کبھی ملنا ہی خیر نہیں تھا، لیکن ساری زندگی اس کی گناہوں سے، شرک سے بھر جائے گی. 2 کام شیطان کرتا ہے، شرک اور بدعت. پہلے شرک پر آمادہ کرتا ہے، اگر بندہ آ جائے تو ٹھیک ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اگر شرک پر نہ آئے تو پھر بدعت پر لگا دیتا ہے، تاکہ اس عمل تو کرے، عمل تو یہ چھوڑ نہیں رہا، لیکن بدعت پر آنے سے اس کا عمل کا جو اجر ہے وہ اجر کم از کم ختم ہو جائے، ثواب اس کا کم از کم ضائع ہو جائے، وہ اس کو لگا دے. اب جیسے قبر پر اذان دینا ہے، اب یہ مولوی نے شروع کیا نا، اور ان کے مولوی شیطان نے انہیں بتایا کہ میاں اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے، تم جب قبر پہ اذانیں دو گے تو قبر پہ شیطان نہیں آئے گا. اب مولوی صاحب کے دماغ میں بات آ گئی، یار یہ تو بڑی پتے کی بات ہے. اب وہ قبر پہ دفن کے بعد کھڑے ہو کے اذانیں دے رہے ہیں. شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ قرآن کے تو ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ملتی، اور قرآن میں برکت ہے،
جب کوئی تھال دیگ پکتی ہے تو اس کا پہلی ایک پلیٹ یا تھال نکال کے مولوی صاحب کے آگے رکھو، اس سے کچھ سورتیں پڑھواؤ تاکہ سارے کھانے میں برکت آ جائے، قرآن کی برکت آ جائے. پھر اس تھال کو دیگ میں ڈالو، پھر اس کو مکس کرو، پھر تقسیم کرو تاکہ وہ برکت ساری سب کو چلی جائے. اب لوگ سنیں گے تو بولیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، کتنی پتہ کی بات ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے اور یہ وہابی کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا ہے، یہ بدعت ہو گئی ہے، یہ ختم شریف ثابت نہیں ہے. بھلا ہمیں بتلاؤ، ہم نے قرآن پڑھا، کسی کو گالیاں تو نہیں دی. رمضان میں شیطان کیسے لوگوں کے روزے ضائع کرتا ہے کہ آپ عالم ہیں، دیندار ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اب وہ کیسے ضائع کرتا ہے؟ وہ یہ ضائع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سورج ڈوب جائے اب آپ کسی چیز کا انتظار نہ کریں، آپ روزہ کھول دیں. آپ کے پاس گھڑی ہے، مسجد میں گھڑی ہے، ہر نمازی کے پاس گھڑی ہے، گھر میں گھڑی ہے، اخباروں میں افطار اور سحر کا ٹائم آ گیا ہے، غروب آفتاب، اور یہ جو اخبار والے دیتے ہیں محکمہ موسمیات والوں سے پوچھ کر تو وہ غروب کا ٹائم دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیتے کہ بھی اتنے منٹ احتیاطی ہے یا اتنے منٹ غیر احتیاطی، وہ کہ اتنے بجے سورج ڈوب جائے گا، اس کی پوری لال روٹی جو ہے وہ ڈوب جائے گی، وہ روزہ افطار کا ٹائم ہے. اب شیطان پٹی پڑھاتا ہے لوگوں کو اس کا ثواب ضائع کرنے کے لیے. وہ یہ پٹی پڑھاتا ہے، میاں سارا دن تو بھوکا پیاسے رہا ہے، ابھی 2-2.5 منٹ میں کیا تیری کوئی جان نکل رہی ہے؟ 2-2.5 منٹ احتیاطاً اگر لیٹ کر لے تو کیا فرق؟ احتیاطاً اگر لیٹ کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 2-2.5 منٹ نہیں گزار سکتا تو گزار سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہے گی. گمراہ نہیں ہوگی، افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہے گی. افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ غروب سے پہلے کھول لے، اور سحر میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نکلنے تک کھاتا رہے. افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے جیسے سورج چھپے فوراً روزہ کھول لے، جیسے سورج چھپے فوراً روزہ کھول لے. اور سحر میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سحر کا جو بالکل آخری وقت ہے، سحری کھانے کا جو بالکل آخری ٹائم ہے اذان ہونے والا، وہ جو اذان والا ٹائم ہے نا، اس وقت تک اپنی سحری کو لے جائے. یہ جو 2:30 بجے کھا کے لوگ ڈکار دے کے سو جاتے ہیں یہ سنت کے بالکل خلاف ہے. 2:30 بجے کھا کے 3 بجے کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر پانی کا ایک جگ ساتھ رکھ لیتے ہیں، الارم لگا لیتے ہیں، جیسے اذان ہوئے گی الارم لگے گا فٹافٹ اٹھ کے پانی کے گلاس 2-3 گلاس بھر کے وہ پی لیں گے، کھانا تو کھایا ہوا تھا. یہ روزہ اس طرح سنت کے بالکل خلاف ہے. آپ اپنی سحری جو ہے اتنی لیٹ کر لیں کہ آپ اذان کے ٹائم تک ادھر آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہو پینی کا یا چائے کا، وہ پیالہ ہو اور ادھر مؤذن اذان دے، آپ اس کو حکم ہے کہ اس کو اب ختم کر لو، نئی چیز نہ لو، اس چیز کو آپ ختم کر لو، اب آپ اس کو ختم کر لیں. یہ بالکل سحر کی تاخیر ہے، یعنی آپ نے اس کو اتنا لیٹ کیا کہ بالکل آخری وقت میں آپ نے روزے کو بند کیا. یہ چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ شیطان ہمیں روزے سے یا اس نیکی سے نہیں روکتا، اس میں خرابی ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ ہم بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس اجر کو اس لیے گنوا بیٹھتے ہیں کہ ہمارا وہ عمل سنت کے خلاف ہو جاتا ہے. تو لہذا اس کا بھی اہتمام کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آمین فرمایا، اور اس کی لاجک یہ بتائی کہ جبریل نے میرے کان میں کہا کہ آپ کا نام مبارک سن کر جو لوگ درود نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. تو آپ انگوٹھے چومنا چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنا شروع کیجیے. اور یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اختصار بڑے درود کا، یہ اختصار ہے.
آپ کم از کم اختصار والا درود ہی پڑھ لیں، بھلے پورا درود ابراہیمی آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ اتنا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو آپ ضرور پڑھیں تاکہ وہ سنت پر عمل بھی ہو جائے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو اس کی لاجک آپ نے یہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جبریل نے میرے کان میں کہا جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا، جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، جیسے رمضان میں تھا، جیسے رمضان سے پہلے تھا، ایسے ہی رمضان کے جانے کے بعد رہا، تو فرمایا اس شخص کے لیے بھی ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ اب یہ جو رمضان آنے والا ہے، یہ ہم نے ابھی سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کیا چیز ہے جو ہمارے عمل کو برباد کرتی ہے، تاکہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دو بنیادی باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ توحید۔ اگر آپ کے عقیدے میں شرک ہے، آپ نہ رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ مسجد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ حج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ بیت اللہ کے سائے میں دعا مانگ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے عقیدے میں شرک ہے تو آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں غارت۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کرے، شرک کرتا ہو، اللہ کا ساجی بناتا ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتا ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ رب العالمین جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن مشرک کے لیے رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مستعد کر لیجئے، شرک کی علائشوں سے خود کو پاک کر لیجئے، بدعت کی غلاظتوں سے خود کو پاک کر لیجئے، کفر کی غلاظتوں اور گندگیوں سے خود کو پاک کر لیجئے، ایمان کا بوٹا دل میں لگا لیجئے، توحید کو دل میں پنپنے دیجئے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیے۔ جب بھی آپ کو کوئی دنیا میں مشکل پیش آئے، فوراً اللہ کے در پہ آئیں، اللہ رب العالمین کے حضور اپنا سوال رکھیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سنائیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ابھی سے ڈالیں، اللہ کے آگے اپنا دامن پھیلائیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے لطف و کرم کو آزمائیں، ندامت کے اشک بھی اسی کے سامنے بہائیں، اپنا غم بھی اسی کو سنائیں، اپنی ضرورت بھی اسی کے آگے رکھیں، اپنی امیدیں بھی اسی سے وابستہ رکھیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ساری دنیا میں جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی جائے گا تو لوٹا جائے گا۔ حضرت جی بولیں گے تو آئے گا تو کیا لائے گا، میں آؤں گا تو کیا دے گا، لیکن میرے دروازے پر میرے بندے کبھی کچھ نہ لے کر آ، خالی ہاتھ آ مگر جھولیاں بھر کے جا، لیکن اس عقیدے کے ساتھ آ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دنیا میں اس کے نہ کوئی ماں باپ، نہ اس کی اولادیں، نہ اس کی بیوی بچے، نہ اس کے خاندان اور خیش قبیلے، اکیلا ہمیشہ سے اکیلا، ہمیشہ اکیلا رہنے والا، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا، اس کو کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں، نہ اسے کپڑے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری
کائنات کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو پلاتا ہے مگر خود پینے سے پاک ہے، ساری کائنات کو ساری رات میٹھی نیند سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، ساری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے۔ فرمایا میرے دروازے پر میرے بندے ایک مرتبہ آ تو صحیح، دیکھنا تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ اس عقیدے کے ساتھ جب تو رمضان گزارے گا تو رب العالمین کا وعدہ ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو۔ کیوں گلے کرتے ہو رب العالمین؟ ہم گناہگاروں کی سنتا نہیں، رب العالمین نے کبھی شرط نہیں لگائی نیکیاں لے کر آؤ گے تو میں سنوں گا، رب العالمین تو کہتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندو تمہارے لیے یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لہذا اللہ نے ان گناہگار بندوں کو جو خطا کار ہے، گناہگار ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب آپ میرے ان بندوں کو بتلا دیجئے جو بندے اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں، یعنی جو گناہ کر بیٹھے ہیں، جو ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، انہیں بتاؤ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میرے دروازے پر آؤ۔ اللہ کب کہتا ہے کہ تم جب نیکیاں کر کے آؤ گے پھر بخشوں گا؟ آپ کم نیکیوں سے بھی، اللہ تو نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، آپ کم نیکی سے بھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں کھجور کا وہ جو ایک کھجور ہوتی ہے نا، فرمایا اس سے بھی صدقہ کر کے اگر تمہیں دوزخ کی آگ سے بچنا پڑے تو خود کو بچاؤ، اتنا بھی صدقہ کرو۔ اور اللہ رمضان میں آپ کو بے شمار موقع دیتا ہے، مثلا افطار کے وقت میں لوگ افطار کرتے ہیں، گھروں میں بھی ہمارے سب کچھ ہوتا ہے لیکن مسجد میں بھی لوگ آ کے کرتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں اگر افطار کریں پھر وہاں سے مسجد کی طرف آئیں تو ان کی ایک دو رکعتیں نکل جاتی ہیں، وہ مسجد میں آ کے افطار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بے وقوف ہیں وہ اپنی جیب میں اپنے گھر سے 2 دانے کھجور کے ڈال کے لاتے، تو وہ پہلا جو روزہ جب اذان ہوگی تو پہلا نوالا جو منہ میں ڈالیں گے، لقمہ ڈالیں گے، وہ اپنے گھر والی کھجور منہ میں ڈالیں گے، مسجد والی کھجور نہیں ڈالیں۔ کیوں؟ ان کو شیطان نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو افطار کراتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا ہوں تو میرا تو ثواب یہ لے جائے گا، یہ ثواب میرا لے جائے گا، تو وہ اپنی کھجور سے کھولتا تاکہ وہ میرا ثواب مجھے ملے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح لفظوں میں فرمایا جو بندہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے، اور اس کے اجر میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی واقع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی، یعنی اس کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ آپ روزہ افطار کرائیے، اپنا بھی ثواب لیجئے اور اتنا ثواب اور بھی لیجئے جتنا اس کو روزہ رکھنے کا ملا ہے۔ اور اگر آپ پوری مسجد کو روزہ کھلواتے ہیں تو آپ اپنے ثواب کا اندازہ تو لگائیے، آپ نے کتنا اجر کمایا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اصل میں کچھ تھوڑا سا سسٹم، دل بھی تھوڑے سے بخیل ہوتے ہیں۔ آپ سعودی عرب میں یقین مانیے جا کے دیکھیں، مسجد نبوی میں، حرم میں لوگوں نے دسترخوان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے آپ وہاں جاتے ہیں وہ بازو سے پکڑ کے آپ کو جیسے یہاں
दुकान वाले नहीं खींचते, हाजी साहब आइए हमारी दुकान पे, क्या चाहिए, ये सब कुछ हमारे पास हर वैरायटी, आप आइए तो सही ना। वो ऐसे बाजू पकड़ के खींच रहे होते हैं कि मेरे दस्तरखान पे बैठे, मेरे दस्तरखान पे बैठे। और अल्लाह ताला भी उनको उसी हिसाब से नवाजता है। हम चूंकि दिल के बहुत छोटे होते हैं, दिल में तंगी होती है, दिल में कजी होती है कि यार हम क्यों इतना सारा हमने कमाया और मुफ्तखोरों को हम खिला दें। ये मुफ्तखोरे नहीं है। जो लोग आपकी जन्नत में जाने का बायस बनते हैं वो मुफ्तखोरे नहीं है, वो आपके मोहसिन हैं। आप इसी तरह अगर कोई सहरी करा सकता है वो सहरी करा। आपने फरमाया रोजेदार को जो रोजा रखवाता है सुबह सहरी खिला दी, शाम को रोजा इफ्तार करा दिया। क्या अजर और क्या सवाब है। यकीन मानिए आप अपना तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन उसका सवाब भी आपको मिलेगा और उसके सवाब में कमी भी नहीं होगी, उसके अजर में भी कोई कमी नहीं होगी। तो लिहाजा आप इन चीजों में पीछे ना रहिए। दूसरा, ये जो तरावी आती है ये भी बेहतरीन जरिया है। अक्सर हम देखते हैं कि पीछे साथी बैठे रहते हैं और वो तरावी में शामिल नहीं होते। कुछ लोगों को ये पता होता है कि इतने मिनट के बाद इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे, तो पहले बैठे रहते हैं। जब वो देखते हैं 4 मिनट हो गए और 4.5 मिनट पे अब ये रुकू में जाने वाले, तो फटाफट भाग कर अल्लाह अकबर कह के उसमें शामिल हो जाते। देखिए, आप रमजान में नेकियां कमाने बैठे हैं, कोई गले से बला टालने नहीं बैठे। कोई बोझ है आपके ऊपर कंधे से भी, वो जितना जल्दी हो सके आप उतार दें। आप इसलिए नहीं बैठे हैं, बल्कि आप इसलिए बैठे हैं ताकि आपका जो वो नेकियां हैं वो मिले। तो आप वो काम नेकी वाले करें। ज्यादातर रमजान में कुरान से रिश्ता जोड़ें, कुरान पढ़ें, जितना तिलावत हो सकती है आप करें। आप हाफिज नहीं है कोई बात नहीं, आप देख के पढ़ें, आप देख के पढ़ें और देख कर भी कुरान मजीद आप पढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपको एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती देता है। और कुरान का रमजान से बड़ा गहरा रिश्ता है, इसीलिए अल्लाह ने कुरान को उतारा भी रमजान में है। और इसीलिए जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते थे। हर साल जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को सुनाते। ये कुरान का एक दौर करते। लेकिन जिस साल अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हुए हैं उस साल आपने जिब्रील अमीन से 2 दौर किए, यानी 2 मर्तबा कुरान मजीद को सुना और सुनाया, 2 मर्तबा। तो गोया रमजान के साथ कुरान का बड़ा गहरा रिश्ता है। आप कोशिश कीजिए और अभी से ये तैयारी कर लीजिए कि आप घर में, बल्कि बच्चों से कहिए कि जो एक कुरान खत्म करेगा रमजान में मैं उसको ये इनाम दूंगा, जो 2 खत्म करेगा उसका इनाम डबल, जो 3 खत्म करेगा रमजान में। आप देखेंगे कि बच्चे सारा दिन कुरान पढ़ने में लगे हुए। तो ये तो आपकी मुफ्त की कमाई है। बच्चों को बेशक आपने इनाम का लालच दिया है। और इसी तरह औरतें घरों के अंदर बहुत ज्यादा अजर सवाब पाती, मर्दों से ज्यादा पाती हैं। एक तो वो खुद रोजे से होती हैं और मर्द हजरात घर में दोपहर को थके हारे जनाब मजे से खराटे लेके सो रहे हैं और औरत बेचारी किचन में शाम की तैयारी कर रही है। तो ये उनके लिए अजर सवाब और ज्यादा, चूंकि वो अपने भी रोजे से हैं और फिर घर के अंदर जितने अफराद हैं उनकी इफ्तारी का एहतमाम भी रोजे के अंदर वो खुद ही कर रही हैं। तो ये बहुत बड़े अजर की बात है। औरतों को इसमें भी तंग नहीं होना चाहिए कि भी हम सारा दिन चूल्हे पे रहती हैं, आग पे रहती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये अंदाजा नहीं लगा सकती आज आप चूल्हे की आग के पास खड़ी हैं इफ्तारी बनाने के लिए, क्या ये नफा कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन आपको दोज़ख की आग से दूर कर दे, दोज़ख की आग से बचा ले? क्या ये सौदा घाटे का सौदा है? ये फायदे का सौदा। आप छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों की तरबियत करें। और इसी तरह रमजान में आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आप अभी से कपड़े लेके आप दर्जियों को देते हैं, कपड़े बनवाते हैं। चूंकि रमजान में फिर दर्जी नहीं लेते, जी रश है हमारे पास, हम ईद पे नहीं दे सकते, आप पहले से देते हैं, तैयार करवाते हैं। तो आपके अड़ोस पड़ोस में
اگر کوئی غریب ہے اور اس کے 2-3 بچے ہیں تو آپ ان کے بھی بھلے ریڈی میڈ سوٹ ہی صحیح، بھلے زیادہ مہنگے نہ ہوں، بوسکی والے نہ ہوں، سستے والے بھلے کپڑے ہوں، لیکن ایسے ہوں جو سال بھر چل جائیں، آپ ان غریبوں کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے جوڑے کپڑوں کے آپ لے جائیں. عید والے دن جب وہ پہنیں گے اور ان کے چہرے پر جو خوشی آئے گی، یقین مانیے روز آخرت اللہ تعالیٰ وہ خوشی آپ کے چہرے پر لائے گا. تو آپ کا یہ چھوٹا چھوٹا کام ہے، یہ کسی طرح بھی ضائع نہیں جائے گا. آپ یہ ابھی سے عزم کر لیجئے، ابھی سے تیاری کر لیجئے، ڈائری بنا لیجئے، بلکہ 2 ڈائریاں بنا لیجئے. اس ایک ڈائری کے اندر آپ یہ لکھ لیجئے مجھے یہ گناہوں کی عادت. دوسری ڈائری میں یہ لکھ لیجئے مجھے یہ نیکی کی عادت ہے. اب آپ اندازہ لگائیے آپ کے گناہ زیادہ ہیں یا آپ کی نیکیاں. آپ کسی کو نہ دکھائیں، اپنی ڈائریاں خود دیکھیں، حتیٰ کہ بیگم کو بھی نہ دکھائیں. آپ یہ خود دیکھیں. یہ ڈائریاں دیکھنے کے بعد آپ اللہ سے وعدہ کر لیں، اللہ یہ میرے جتنے گناہ ہیں میں رمضان میں ہر روز ایک گناہ چھوڑوں گا، ہر روز ایک گناہ چھوڑوں گا. اگر 29-30 روزے ہوئے تو کم از کم آپ کے 30 گناہ تو آپ کی عادت سے نکل جائیں گے. اور جو نیکیاں ہیں اللہ میں ہر روز ایک گناہ تو چھوڑوں گا، لیکن یہ میری نیکیاں مجھے کم دکھ رہی ہیں جو اس پہ میں نے نہیں لکھی ہیں، لیکن اور بھی نیکیاں ہیں جو میں ہر روز ایک نیکی کی عادت اپنے اندر پیدا کروں گا. مثال کے طور پر ایک گناہ ہم روز کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، منہ میں بدبو آتی ہے. جو حلال چیز ہے، پیاز حلال ہے، لہسن حلال ہے، اللہ کے رسول نے وہ کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا جو حلال ہے، صرف اس لیے کہ اس کی بو فرشتوں کو ناگوار گزرتی ہے. تو جس فرشتے کو لہسن اور پیاز کی بو نہیں بھاتی اس فرشتے کو تمباکو کی بو بھائے گی؟ تھوڑا سا سوچئے گا، اس فرشتے کو تمباکو کی بو بھائے گی؟ ہمیں نہیں بھاتی. کبھی نماز میں برابر میں کوئی اچانک آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جب سانس لے رہا ہوتا ہے، یقین مانی ہمیں ایسی کوفت ہوتی ہے، وہ سگریٹ والے بھبکارے اس کے نکل رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ سے وعدہ کریں، یا اللہ میں ہر روز پورے رمضان میں ایک گناہ چھوڑوں گا، ایک نئی نیکی کروں گا جو اس سے پہلے میری زندگی میں نہیں تھی یا کبھی آئی تھی لیکن اب چھوٹی ہوئی ہے، میں اسے رکھوں. مثال کے طور پر آپ داڑھی روز شیو کرتے ہیں یا ایک دن بیچ کر کے کرتے ہیں، یہ ایک مستقل گناہ ہے جو ہماری زندگی میں چل رہا ہے. آپ اللہ سے یہ وعدہ کر لیں کہ یا اللہ اب تک جو ہوا وہ مجھے تو معاف کر دے. اور اللہ کو یقین مانیے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور اللہ کو معاف کرنے میں کچھ کسی سے مشورہ بھی نہیں کرنا پڑتا، پوچھنا بھی نہیں پڑتا، خوشی خوشی معاف کر دیتا ہے صرف. اور اللہ کو منانا اتنا یقین مانیے آسان ہے. اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، فقط ایک سجدہ ندامت کے دعا سے، فقط ایک سجدہ ندامت کے دعا سے. تو رمضان سے آپ فائدہ اٹھائیں، ایک گناہ روز چھوڑیں. داڑھی منڈانے روز آپ کرتے ہیں، آپ کہیں یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، اب تک جو کیا میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈواؤں گا. آپ نے رمضان میں یہ گناہ چھوڑ دیا. اور جب آپ عید پڑھنے گئے آپ کی اچھی خاصی داڑھی تھی ماشاءاللہ، آپ عید پر اب آپ نہ منڈائیں. اور آپ خود دیکھیں گے جب انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، کبھی داڑھ نکل گئی، درد کر رہی ہے، ہم نے نکلوا دی، پھر لگوانے جاؤ تو وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں. آج کل تو ڈینٹسٹ کے بہت مہنگے چل رہے ہیں، لاکھوں میں معاملہ پہنچ جاتا ہے. اگر 2-3 داڑھیں لگوانی پڑ جائیں تو آدمی نہیں لگواتا کہ یار اب کیا پیسے بھرنے. تو جب نہیں لگواتا داڑھ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جو رخسارے ہمارے تھوڑے سے پھولے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ وہاں نیچے چلے جاتے ہیں، چونکہ اندر جگہ خالی ہو جاتی ہے تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں. بال تو اتنے بوڑھے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل گھری سی بن جاتی ہے، گھری ہوتی ہے. اب وہ نئی کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں، نئی ایسے چمڑا کھینچ کے پھر وہ گھری میں سے بال باہر نکال کے پھر اس کے اوپر بلیڈ چلا رہا ہوتا.
یعنی اتنی مصیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ داڑھی رکھیں گے وہ جو اندر گھریاں بنی ہوئی ہونے ہیں، جو بچپن میں بچے گولیاں کھیلتے تھے شیشے کے کنٹے، اور وہ گھری اس کی بن جاتی ہے، جب داڑھی کے بال اوپر آتے ہیں وہ سارے ڈینٹ پیڈ اندر چھپ جاتے ہیں، سارے عیب اندر چھپ جاتے ہیں۔ اور جب سب سے بڑا فائدہ قیامت والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آپ کھڑے ہوں گے، رسول اللہ آپ کو دیکھتے ہوں گے اور آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، تو اللہ کے رسول آپ سے چہرہ نہیں پھیریں گے، چہرہ نہیں پھیریں گے، اس لیے کہ آپ کے چہرے پر بھی وہی سنت سجی ہوگی جو رسول اللہ کے چہرے پر ہے۔ تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ایک کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنا ہے مرد کا، آپ نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کی وضع رکھے، لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کی وضع رکھے۔ اب کپڑا نیچے رکھنا کوئی بڑی بات ہمیں نہیں نظر آتی، لیکن اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کے الفاظ کہے، اور قیامت والے دن اس کے ٹخنے لوہے کو گرم کر کے اس کو داغے جائیں گے۔ کتنی اذیت اور تکلیف کی بات ہے۔ اور یہ گناہ بھی ایسا ہے جس میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے، ورنہ گناہ میں کوئی لذت ہوتی ہے، یہ ایسا گناہ ہے اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے۔ اور پینچا اگر نیچے ہے تو نیچے زمین کو لگ رہا ہے، تو بعض جگہ گندی جگہ بھی آتی ہے اس کو لگ جاتا ہے، پینچا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ تھوڑا اوپر رکھیں، ٹکنے سے اوپر رکھیں۔ یہ رمضان میں یہ عادتیں بنا لیں، پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ انقلاب آئے گا کہ آپ دعائیں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کو کما حق ہو وفا کرنے کی رمضان کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔